اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔ پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں زمین و آسمان کی بڑی بادشاہت، ملکوت دکھائی تھی تاکہ ان کا ایمان اور ان کا یقین بڑھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو واعظ نصیحت کی اور ان کو توحید کی طرف دعوت دی۔ بہرحال انہوں نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ ستاروں، سورج چاند ستاروں کو معبود سمجھنے کا معاملہ ہو، یا وہ بتوں کو جو نیک لوگوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کو معبود سمجھنے کا معاملہ ہو، تو قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اختلاف کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بڑے عقلی دلائل پیش کیے، بڑی زبردست قسم کی دلیلیں پیش کی۔ بہرحال قوم والے الا ماشاء اللہ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی تائید بھی فرمائی۔ اور آخری آیت کریمہ جو ہم نے کل پڑھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے برخلاف دی تھی، ہم جس کے چاہے درجات بلند کر دیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر درجوں والے پیغمبر، اللہ جس کے چاہے درجات بلند کر دیں، اللہ رب العالمین نے انہیں سکھایا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دلائل سکھائے جو دلائل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد، ان کی شان بیان کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیا اس کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں جو سیدہ سارہ کے بطن سے ہیں علیہ السلام۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد دی، جن کو قرآن کریم میں غلام حلیم سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات آیت نمبر 101۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے سورہ صافات آیت نمبر 100 میں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے، مجھے نیکوکاروں میں سے عطا کر، یعنی مجھے ایسی اولاد عطا کر جو بہت نیک ہو، نیکوکاروں میں سے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی انہیں بغلام حلیم، ایک تحمل والے لڑکے کی، ایک بردبار لڑکے کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا اور بیٹے کے سامنے سارا معاملہ رکھا، اور کس طرح اس بیٹے نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، جہاں فرشتوں کا ذکر ہے کہ 3 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسان کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا، بچھڑے کو ذبح کیا اور بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ دیکھا کہ فرشتے کھا نہیں رہے تو دل میں ڈر محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ ڈریں نہیں، ہم تو انسان نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ وہ کہنے لگے ڈرے نہیں، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کے، اللہ نے ہمیں قوم لوط پر عذاب اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق۔ حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ملی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی جو سنگلاخ زمین تھی خانہ کعبہ کے قریب وہاں چھوڑ آئے، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے، وہاں سکونت پذیر کیا ہے کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی، جو بیابان جگہ ہے آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ آئے تھے۔ پھر وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھے ہوئے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ وہیں مکہ مکرمہ آئے، اور وہاں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو سارا معاملہ ہوا، دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے اور خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بڑے دمبے کو قربانی کے لیے وہاں ایک بڑا دمبا ذبح ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مینا کا ہے، اسی لیے وہاں جمرات کو کنکر مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان ملعون نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے اسے دھتکارنے کے لیے، اس کی بات پہ کان نہ دھرنے کے لیے۔ تو یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، یہیں شادی وغیرہ ہوئی قبیلہ بنی جرہم میں، اور پھر وہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل چلی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو صرف حضرت اسحاق کی بشارت نہیں ملی، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی بشارت ملی۔ گویا کہ یہ اشارہ موجود تھا کہ یہ اسحاق جو آپ کی اولاد ہے تو یہ ان کی بیٹے کی بھی بشارت ملی، اور ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے آگے آپ کی نسل چلے گی، اور ان کی نسل میں بھی نبی ہوں گے، اور ان کی اولاد میں یعقوب ہوگا جو آپ کا پوتا ہوگا، جو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہوگا۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں موجود ہے۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی بیٹے پوتے کی اکٹھی بشارت ملی۔ یعقوب سے مراد ایسا بیٹا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت ملی،
اور ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے کی بھی بشارت ملی، اور اس پوتے کا نام یعقوب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو پھر بہت ساری نیک اولاد ہوگی، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام، یہ پورا ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا، جن میں انبیاء بھی ہوئے اور جن میں نیک لوگ بھی ہوئے اور اللہ کے نافرمان بھی ہوئے۔ تو بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی، جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین میں پلے بڑھے اور وہاں ان کی اولاد زیادہ پھیلی، شام میں، فلسطین میں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے میں نے ذکر کیا، وہ مکہ مکرمہ میں پلے بڑھے، وہیں شادی ان کی ہوئی اور وہیں ان کی نسل بڑھی آگے۔ ان میں نبی نہیں ہوئے، بادشاہ نہیں ہوئے، پھر آخر کار اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام، یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر بیٹے ہیں، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور ان میں سے جو پہلی اولاد ہے، جو ذبیح ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ صحیح بات ہے، قرآن و سنت کے دلائل اسی پر ہیں، بلکہ جو تورات و انجیل پچھلی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی ایسے دلائل، واضح دلائل موجود ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، اور انہی کو ذبح کیا گیا۔ وہی مکہ مکرمہ تھے، اور ان کا جو ذبح والا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے واضح دلائل موجود ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، اور تورات و انجیل میں بھی اس کے واضح دلائل موجود ہیں۔ آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کے استاد ہیں امین حسن اصلاحی صاحب، اور ان کے استاد ہیں حمید الدین فراحی صاحب۔ حمید الدین فراحی صاحب یہ مولانا شبلی نعمانی ان کے کزن ہیں، ان کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ تو حمید الدین فراحی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، یہی نام ہے یا اس سے ملتا جلتا نام ہے، کہ صحیح رائے اس بارے میں کہ ذبیح کون تھا۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ بہرحال جو بھی ذبیح ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کیا، اور اس نے صبر کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا۔ تو بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں 14 دلائل پیش کیے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ 7 دلائل انہوں نے دین اسلام قرآن و سنت سے دیے ہیں، قرآن سے، اور 7 دلائل انہوں نے تورات و انجیل سے پیش کیے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ ابھی میں نے جو سورہ صافات آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم قرار دیا گیا ہے۔ جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے، تو وہاں انہیں غلام علیم قرار دیا گیا ہے، ابھی جاننے والا لڑکا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم قرار دیا گیا۔ ابھی وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے تھے، اور انہی کو ہی مکہ مکرمہ بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہی کے ساتھ یہ ذبح والا معاملہ پیش آیا۔ اور اس کی دلیل یہ سورہ صافات کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خواب سنایا اپنا،
اور ان سے کہا کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا جانثار بیٹے نے کہا، فرما بردار بیٹے نے کہا، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو دونوں مطیع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی جگہ پر ایک بہت بڑا دمبا جو ہے وہ فدیے میں دیا۔ اچھا پھر آگے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی جو نبی تھے نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد پیچھے صراحت نہیں ہے کہ وہ غلام حلیم کون ہے جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، جس کا پیچھے ذکر ہے سورہ صافات آیت نمبر 100 اور 101 102 وغیرہ میں، وہاں نام نہیں ہے، لیکن وہاں پورا ذبح کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کی بجائے دمبا ذبح ہو گیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی اور ان پر سلامتی بھیجی، پھر حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی آیت نمبر 112 میں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں اس سارے واقعے کے بعد۔ تو گویا کہ جو پیچھے واقعہ ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی 100 سال کے قریب تھی تو تب یہ پیدا ہوئے، اور جب ان کی بشارت ملی، میں ذکر کر رہا تھا، جب اللہ نے ان کی بشارت دی تو انہیں غلام علیم کے لقب سے یاد فرمایا۔ جہاں فرشتوں کا ذکر ہے تو وہاں یہ دیکھیے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، سورہ ذاریات آیت نمبر 24، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ یہ فرشتے مراد ہیں۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا، اور کس طرح انہوں نے نہیں کھایا، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلام علیم کی۔ تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام مراد ہے۔ تو بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو ان کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بشارت ملی، تو بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور پوتے کا نام بھی یعقوب، جس سے پتہ لگا، عربی زبان میں عقب کہتے ہیں پیچھے کو، پتہ لگا کہ یہ پوتا جو ہے یہ اتنا جلیل القدر ہوگا کہ پھر اس سے بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے۔ تو جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں۔ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، انسان بہت چھوٹا ہے، بہت حقیر ہے، اللہ کا ادنا بندہ ہے، عاجز غلام ہے، لیکن جب یہ انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو آسمان و زمین کے بھی رب ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، پھر وہ اس اپنے عاجز بندے کو پھر اللہ یاد رکھتے ہیں، پھر اللہ جو ہیں ان کا ذکر خیر جاری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، ان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر بڑا انعام کیا۔ پھر تو اللہ اس انعام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے پوتے کے طور پر، کلاً ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اسحاق علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، یعقوب علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ پہلے رسول ہیں، انسانوں میں پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا
نعم نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے کلام بھی ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں شرف کلام بھی بخشا تھا، ڈائریکٹ ان سے کلام بھی ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، پہلے نبی، پہلے انسان جن سے پوری نسل انسانی چلی وہ آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بہت بعد میں ہیں، لیکن یہ پہلے رسول ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، صراحت ہے کئی احادیث مبارکہ میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ان کے بعد کئی انبیاء آئے، حضرت نوح سے پہلے حضرت شیس، ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، کہا جاتا ہے وہ بھی نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یہ پہلے رسول ہیں، رسول کا درجہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں تمام انسان ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیے، پوری زمین پر سیلاب آ گیا، پوری زمین تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نجات دی اس عظیم الشان سیلاب سے، وہ کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اولاد، اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، باقی 4 بیٹے تھے۔ 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان تھے، چوتھا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، یا بعض مفسرین نے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، بچ جاؤں گا پانی سے ڈوبنے سے، لیکن وہ بچ نہیں سکا اور وہ غرق ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 3 بیٹے مسلمان تھے، وہ سوار ہوئے، اور 80 کے قریب مفسرین کہتے ہیں لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور 7 جانوروں کا جوڑا، ہر جانور کا ایک جوڑا۔ تو پھر جو انسانوں کی نسل ہے وہ آگے، وہ جو باقی انسان تھے، باقی مسلمان تھے، ان سے پھر نسل انسانی آگے نہیں چلی، پھر آگے نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹوں سے ہی چلی ہے، جن کے نام حام، سام اور یافیس ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی تمام نبی ہیں، تمام انسان ہیں اس کے بعد، تینوں بیٹوں میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اجمعین، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ ومن ذریتہ داود و سلیمان، اور ان کی اولاد میں سے داود کو بھی، سلیمان کو بھی، و ایوب، ایوب کو بھی، و یوسف، اور یوسف کو بھی، و موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی، و ہارون، اور ہارون کو بھی، علیہم السلام اجمعین۔ ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کو ہدایت دی، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، ہم نے ان سب کو ہدایت دی، علیہم السلام اجمعین۔ یہ سب بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اب یہاں مفسرین کرام کے مابین اختلاف ہے کہ من ذریتہ، کہ ذریتہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ان کی اولاد سے ہی، یہ مذکر کی ضمیر ہے، تو یہ ایک شخص کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا بالکل قریب ذکر ہوتا ہے۔ اب من ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، اس کی اولاد میں سے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے نوح علیہ السلام مراد ہے، یا پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لمبا قصہ ہم نے پڑھا ہے، اور ان کی اولاد کا ذکر پڑھا ہے، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام مراد ہے؟
تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہاں مراد ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب ان کا ذکر چھوڑ کر حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور پھر ان کی اولاد میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ نبی ہیں، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ یہ سب کے سب ان مفسرین کے رائے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے کہ دوسری رائے یہ ہے کہ ومن ذریتی سے حضرت ابراہیم مراد ہیں۔ دیکھیے جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کی ساری اولاد وہ حضرت نوح کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ومن ذریتہ میں ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اگرچہ قریبی ترین جو پیچھے ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور گرامر عربی زبان کے قاعدے کے مطابق جو قریبی ترین ہوتا ہے ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پورا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں چل رہا ہے اور انہی کی بات ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کا پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی عظمت بیان کی کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ضمناً آ گیا جملہ معترضہ کے طور پر کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ اب پھر حضرت ابراہیم کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ صرف یہی نہیں، آگے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اگر نوح مراد ہیں علیہ السلام تو پھر یہ سارے آگے انبیاء کرام علیہ السلام وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے مراد ہوں گے، اور اگر دوسری رائے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں تو پھر یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس اختلاف کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، اس لیے بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اس معنی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ومن ذریتہ سے حضرت ابراہیم مراد ہے، کیونکہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، پیچھے سے وہ قصہ جاری ہے، اس تفسیر پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں کیا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پہلے میں ذرا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ذکر کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام یہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام یہ نیکوکاروں کے امام ہیں، تو جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی اللہ کی طرف توجہ کرے گا اور اللہ سے لو لگائے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ملا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر ہدایت، امامت ملتی ہے اور ذکر خیر ملتا ہے، اور آخرت کا پھر انعام تو وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی اور الیاس کو بھی علیہ السلام اجمعین، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ یہ سب بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی اولاد میں سے، چاہے وہ اب یہ حضرت نوح مراد ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں تو ان کی اولاد میں سے۔ کل من الصالحین، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام نیکوکاروں میں سے ہیں، صالح لوگوں میں سے ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو محسنین کہا، نیکی کرنے والے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کو صالحین کہا، صالح لوگ، نیک لوگ۔ اور اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل کو بھی، الیسع کو بھی، یسع علیہ السلام نبی کا نام ہے۔ ایک قرات الیسع بھی ہے متواتر قرات، اور ایک قرات الیسع بھی ہے، دو قراتیں ہیں، دونوں متواتر قراتیں ہیں۔ تو ان کا نام یا تو الف لام جو ہے وہ الف لام یہ ال آتا ہے بعض اسموں کے شروع میں، تو نام یسع ہوگا، یا سین اور عین، یا دوسری قرات کے مطابق نام ہے لیسع، لام یا سین عین، دونوں قراتیں ہیں، دونوں متواتر قراتیں۔
تو اسماعیل کو بھی، یسع کو بھی، یونس کو بھی اور لوط کو بھی علیہم السلام اجمعین، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی. یہ بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ تمام، اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر. یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور میں سب سے افضل تھے. نبی ہمیشہ سب سے افضل ہوتا ہے. انسانوں میں اللہ نے نبی بنائے ہیں، اور جو انسانوں میں نبی ہیں وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ نبی ہیں اور کچھ رسول بھی ہیں، اور ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو رسول کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور ان کے بعد کئی نبی آئے، لیکن پہلے رسول وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. تو وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. تو نبی وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، اور نبیوں سے بھی افضل رسول ہوتے ہیں. اور پھر رسولوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرے پارے کے شروع میں ہے کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. خاص طور پہ اولو العزم رسول وہ 5 ہیں، اور پھر ان میں بھی سب سے افضل ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، سب کا سردار ہوں علی الاطلاق. اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے ایک خبر، سچی خبر ہے، وہ بیان کرنے کے لیے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال اللہ نے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. بعض کو اللہ نے محسنین قرار دیا، بعض کو اللہ نے صالحین قرار دیا، اور بعض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے فضیلت والے تھے. تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بڑی فضیلت والے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی. تو اب اگر ذریتی ہی سے مراد نوح علیہ السلام کی اولاد مراد لیں پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر ذریتی ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد لیں تو یہ تفسیر بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے. کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں. جیسے حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہے، لیکن ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. اگر ان کا ذکر ہوتا تو پھر تو طے ہو جاتا کہ ومن ذریتہ سے حضرت نوح مراد ہے. کیونکہ قرآن کریم میں صراحت سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام جو قوم عاد کے بعد قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. تو یہ دونوں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں. تو یہاں انہی انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا، جو سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. تو جنہوں نے تفسیر کی کہ من ذریتی سے نوح علیہ السلام مراد ہیں، وہ تفسیر، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور حضرت نوح کا ذکر پیچھے ساتھ موجود بھی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کا قصہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم مراد ہیں، اس پر بھی کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، سوائے ایک اعتراض کے. وہ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بن آزر ہیں، ان کے باپ کا نام آزر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہاران بن آزر ہے. تو لوط علیہ السلام یہ ہاران کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. فآمن لہ لوط، سورہ عنکبوت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر لوط ہی ایمان لائے. تو یہ ایک اشکال ہے. جو لوگ کہتے ہیں ومن ذریتہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، تو باقی سب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وہ داؤد ہوں، سلیمان ہوں، ایوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، ہارون ہوں، زکریا ہوں، یحییٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، الیاس ہوں، اسماعیل ہوں، یسع ہوں، یونس ہوں،
یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو یہاں ایک اشکال ہے، اس کی وجہ سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ من ذریتہ سے نوح علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس معنی میں لوط علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، یہاں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں ومن ذریتہ سے ابراہیم علیہ السلام مراد لیں، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ پھر بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اشکال کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں، ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں ڈائریکٹ، لیکن وہ بھتیجے ہیں، بھتیجے بھی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھتیجوں کو بھی جو ہے وہ اولاد میں سے ہی شمار کر لیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی ایک مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ چچا کو بھی باپ دادا کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے تقریباً۔ اگر کہیں صرف باپ کا نام آئے اور کوئی اور دلیل بھی نہ ہو تب تو، جس طرح میں نے پیچھے ذکر کیا کہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرار دیا گیا ہے جگہ جگہ، جو بت بناتا تھا اور جو باقاعدہ مشرک تھا۔ اب وہاں بلا وجہ باپ سے چچا مراد لینا تو صحیح نہیں ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو باپ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اگر کسی کے آباء و اجداد کا ذکر ہو تو وہاں آباء و اجداد میں چچا کا بھی ذکر کر دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے اور وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے، مرض الموت میں تھے، تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی اللہ جو آپ کا معبود ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہم آپ کے معبود، اے ابا جان۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں نے، کہ اے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین کا معبود ہے، جو ایک ہی معبود ہے اللہ رب العالمین، ہم اس کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہوں گے، ہم مسلمان ہوں گے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین کو حضرت یعقوب کا باپ قرار دیا گیا ہے، حالانکہ حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم بھی حضرت یعقوب کے باپ ہیں، اس معنی میں کہ وہ حضرت اسحاق کے والد ہیں، باپ کے باپ ہیں، باپ کا باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ دادا ہیں، بلکہ یہ چچا ہیں یا تایا آپ کہہ لیجئے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں، چچا یا تایا، تو ان کو یہاں تغلیباً باپ دادا میں شمار کر لیا گیا۔ تو جس طرح تغلیباً چچا کو باپ دادا میں شمار کر لیا جاتا ہے جس کے واضح دلائل موجود ہوں، تو اسی طرح تغلیباً بھتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو ومن ذریتہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، وہ گویا کہ تقریباً وہ بھتیجا بھی اولاد میں آ جاتا ہے۔ تو ومن ذریتہ سے حضرت ابراہیم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور شاید یہی بہتر تفسیر ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام مراد لیے جائیں، کیونکہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ایک اور اشکال یہاں موجود ہے کہ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا بیٹا ان کی اولاد میں قرار دیا جا رہا ہے دوسری تفسیر کے مطابق، اور پہلی تفسیر کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کو شمار کیا جائے یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا جائے، کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اشکال اصل میں یہ ہے کہ حضرت کہ عام طور پہ جب اولاد میں کسی کو شمار کیا جاتا ہے تو بیٹوں کی اولاد کو اولاد شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے۔ عام طور پہ بیٹیوں کی اولاد کو اولاد شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے اس کا نسب کوئی اور ہوتا ہے، اس کا نسب تو داماد سے چلتا ہے جو ان بیٹیوں کا باپ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اگر میرا تعلق جو ہے وہ مثلا آپ سمجھیے کہ ارائی خاندان سے ہے، ارائی سے، تو میرا بیٹا وہ بھی ارائی ہوگا، اور بیٹے کا بیٹا وہ بھی ارائی ہوگا، وہ بھی میری اولاد میں سے ہوگا، میری بیٹی وہ بھی اس کا نسب بھی میرے والا ہی ہوگا۔ لیکن جو میری بیٹی کی اولاد ہے تو اس کا نسب مجھ سے نہیں چلے گا، بلکہ اگر میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو ارائی نہیں ہے، جو جٹ ہے، بالفرض جٹ ذات سے ہے، تو اب وہ جو میرا نواسہ ہے وہ میرے خاندان میں سے نہیں ہوگا، اس کا نسب میرے والا نہیں ہوگا، اس کا نسب میرے داماد والا ہوگا، اپنے باپ دادا والا ہوگا۔ تو بیٹوں کی اولاد کو تو اولاد شمار کیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کی اولاد کو اولاد شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام ان کے تو باپ تھے ہی نہیں، جب ان کے باپ نہیں تھے تو ان کی تو صرف ماں تھی، تو ماں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے شمار کیا جا سکتا ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے شمار کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، عام طور پر بیٹوں کی اولاد کو اولاد شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیٹی کی اولاد، اس کا چونکہ خاندان فرق ہوتا ہے، اس کا چونکہ نسب فرق ہوتا ہے، تو وہ بیٹی کی اولاد نانا کی اولاد شمار نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نسب اگر فرق بھی ہو تب بھی بیٹی کی اولاد کو بھی اولاد شمار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ تھا ہی نہیں، ان کا تو پھر اب نسب تو ماں والا نسب ہی چلے گا، یہ تو ایک معاملہ خاص بھی ہے۔ اور ویسے بھی بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد کہہ دیا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2704۔ اس حدیث میں سیدنا حسن کا ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر تھے، والحسن ابن علی الی جنبہ، اور حسن بن علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ آپ کے پہلو میں تھے، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھتے، اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھتے، اور پھر آپ فرماتے اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، بے شک میرا یہ بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، رضی اللہ عنہما وارضاہما، آپ نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور شاید کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نواسے پر بھی اولاد کا بیٹے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور جب خاص طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو، وہاں تو ان کی پیدائش ہی اللہ نے معجزاتی طور پر کی، ان کا تو باپ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد صرف ان کی پیدائش ماں سے کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں شمار کیا جائے گا۔ ماں کی وجہ سے درمیان میں ماں آ جائے، عورت آ جائے، تو عورت کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، اور جب قصہ بھی خاص ہو حضرت عیسیٰ کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ اس طرح اشکال دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں
بہت سارے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے ہدایت دی، یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آباء و اجداد میں سے بھی، سب نہیں، اکثر، ومن غدودت سے، اور ان کے آباء سے بھی، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آباء سے، وذریاتہم ان کی اولادوں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی، جنہیں ہم نے بڑا مقام دیا، جنہیں بڑی فضیلت دی۔ تو یہ لفظ من جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بھائی، وہ سب کے سب ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان میں سے بعض یا اکثر، من بتا رہا ہے باپوں میں سے بعض یا اکثر، سارے نہیں۔ تو ان کے باپ بھی، ان سب انبیاء کے باپوں میں سے بھی، اولاد میں سے بھی اور بھائیوں میں سے بھی، ان میں سے بھی بعض کو یا اکثر کو ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، یعنی ان باپوں، ان اولادوں اور ان بھائیوں کو، سب کو نہیں، بعض کو یا اکثر کو ہم نے چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی انہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ، اولاد اور بھائی، ان سب کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دی، بعض کو یا اکثر کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ نے سیدھے رستے کی ہدایت دی انہیں، اور اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں بھی بڑا مقام دیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنہیں ہدایت مل جائے انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں میں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کی اولادیں ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ ان کی بیویاں ہوں، چاہے وہ ان کے دیگر رشتہ دار ہوں، لیکن وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے جلیل القدر بندے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اہل بیت، اور اہل بیت سے مراد صرف وہی اہل بیت، وہی رشتہ دار، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، دیگر رشتہ دار ہوں، جو بھی ہدایت یافتہ ہوگا، جو بھی مومن ہوگا، وہ اللہ کا چنا ہوا ہوگا۔ تو اس سے اہل بیت کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے اللہ کے ہاں، لیکن اہل بیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان میں سے ہو، وہ ہدایت یافتہ ہو، جو جس نبی کی وجہ سے، نبی کے کسی رشتہ دار، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، بیوی کو، کسی رشتہ دار کو جو نبی کی وجہ سے فضیلت ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جو نبی کے دین پر ہوگا۔ جو نبی کے دین کو ہی نہیں اپنائے گا تو اسے اس نبی کی وجہ سے فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ لگا کہ نبیوں کے اہل بیت، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، بشرطے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوں تو وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ نبیوں کے باپ ہوں، چاہے وہ نبیوں کی اولادیں ہوں، چاہے وہ نبیوں کے بھائی ہوں، چاہے وہ نبیوں کی بیویاں ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی، ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان میں، تو ہم قیامت کے دن جو درجہ باپوں کا ہوگا وہی درجہ جنت میں ان کی اولاد کو بھی دیں گے، اور کسی کا مقام کم نہیں کریں گے۔ یعنی جس درجے میں، جس مقام میں جنت میں انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہوں گے، اسی درجے میں ان کی اولادیں بھی ہوں گی، ان کے باپ دادا بھی اسی درجے میں ہوں گے، اگر انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہو تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اہل بیت کا، بشرطے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، بشرطے کہ وہ بھی نبی کے دین پر ہوں، ورنہ جو نبی کے دین پر نہ ہو وہ نبی کے اہل بیت میں صحیح نہیں ہوتا، اس کو اہل بیت کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ
قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہم نے کہا تھا کہ اے نوح سوار کرا لے اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے، ہر جانور میں سے دو دو، یعنی ایک جوڑا، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت سی کی جب ان کا بیٹا وہ ان کے کہنے پر کشتی میں نہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی میں جا کر پناہ لوں گا اور میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو، اور موج آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال یا نوح ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ کے فیصلے بھی حکمت والے ہیں، مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والے جو ہیں کشتی پہ سوار ہوں گے، تو میرا خیال تھا میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ بھی کشتی میں سوار ہوگا، وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں، میرا وعدہ تو آپ کے اہل بیت کے بارے میں تھا، تو آپ کا بیٹا تو آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو جس کے عمل اچھے ہوں، ایمانداروں والے ہوں، جو ایمان لائے، وہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے وعدے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کا عمل اچھا ہی نہ ہو، جو مسلمان ہی نہ ہو، تو وہ اہل بیت میں سے ہوتا ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو مجھ سے سوال نہ کرنا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری توبہ کہ میں آئندہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ دار، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ اولادیں ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، وہ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، بڑے جلیل القدر اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ بھی ہوں، انہیں ہدایت بھی ملی ہو، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں، نبیوں کے دین پر نہ ہوں، پھر وہ اہل بیت میں سے ہی نہیں ہوتے، پھر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، جیسے ابو لہب ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ چلیں بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں اسی پر آیت نمبر 87 پر بس کرتا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے کل آگے پڑھیں گے، تو آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔